کوڈنگ کالج اسٹائل شیٹس کے پہلے کورس کے سلسلے میں آج 18واں حصہ ہے، اور آج ہم سلیکٹرز کے بارے میں ایک اوور ویو جو ہے دوبارہ سے ایک خلاصہ جو ہے وہ دیکھیں گے، اور اس خلاصے کا آج پہلا حصہ ہے۔ پچھلے سیشن تک ہم نے سلیکٹرز کو کمپلیٹ کر لیا تھا، اور سلیکٹرز جو ہیں وہ جیسے کہ ہم بات کر چکے ہیں کہ اسٹائل شیٹس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ایک HTML ڈاکیومنٹ کے اندر ایلیمنٹس کو مختلف طریقے سے اسٹائل کرنا ہے۔ تو اسٹائل کرنے کے لیے ظاہر ہے ان کو سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ کس طرح کے ایلیمنٹ جو ہیں وہ کس طرح سے اسٹائل کیے جائیں، اور اس کے لیے ایک منی لینگویج ہے جس کے جملوں کو ہم سلیکٹرز کہتے ہیں، اور وہ لینگویج ہم سیکھ رہے تھے اور وہ لینگویج ہم مکمل کر چکے ہیں۔ یہ سیشن اور اس سے اگلا سیشن اس پوری لینگویج کا ایک کوئک اوور ویو جو ہے وہ ہم صرف دہرائیں گے، اور اس کے بعد ہماری جو اسٹائل شیٹس کا پہلا کورس ہے اس میں صرف دو ایک جو ہیں وہ ٹاپکس اور رہ جائیں گے جو کہ فنڈامنٹل ہیں، جن میں اسپیسیفٹی، انہیریٹنس اور کیسکیڈ ضروری ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اور اس کے بعد یہ ہم پہلا کورس کنکلوڈ کریں گے۔ یہ پہلا کورس جو ہے وہ اسٹائل شیٹس کی بیسک جو فاؤنڈیشنز ہیں ان پہ ہم نے جب شروع میں بات کی تھی تو یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے فاؤنڈیشن جو بیسک ٹولز ہیں یہ بہت مضبوط ہونے چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پھر ہم اسٹائلنگ کا جو سلسلہ ہے تبھی شروع کر سکیں گے جب ہمیں پتہ ہو کہ ٹیگز ہم کس ٹیگ کو سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کس کو اسٹائل کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر وہ سلیکٹ نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا، وہ پھر ہم آگے دیکھیں گے۔ تو آج جو ہے وہ پہلا حصہ ہے، اور اس میں ہم جو ہے اب تک ہم نے جو بات کی ہے وہ اس لینگویج میں یہ بات کی ہے کہ ٹیگز کس طرح سے ٹارگٹ کیے جا سکتے ہیں، اور وہ یہ کوئی 5 طریقے ہیں۔ ایک تو ایلیمنٹ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیراگراف یا سوڈو ایلیمنٹس جس کی ہم ابھی بات کریں گے، یا ہم نے ایک ID ایٹریبیوٹ کی بات کی تھی کہ ہر HTML ٹیگ کے اوپر ایک ID کے نام کا ایٹریبیوٹ آتا ہے جس میں ایک ویلیو ہوتی ہے، تو ایسے ٹیگز جن میں خاص ID کی ویلیو ہو، یا اسی طرح کلاس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے جو تمام HTML ایلیمنٹ پر آ سکتا ہے، تو ایسے ٹیگز جن پر خاص قسم کی کلاس ہو وہ ان کو ٹارگٹ کرنا، اور پھر ایک سوڈو کلاس کا ایک جو کانسیپٹ تھا وہ بھی ہم نے دیکھا تھا، تو اس کو بھی ہم آج کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر ایٹریبیوٹس جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں، کہ ایک نیم ہوتا ہے، پھر ایکول ٹو سائن ہوتا ہے، پھر ڈبل کوٹس میں ایک ویلیو ہوتی ہے، تو خاص قسم کے ایٹریبیوٹس کا موجود ہونا یا ان کی خاص قسم کی ویلیوز ہونا یہ بھی ہم نے دیکھا تھا، اور اس کے بعد پھر مختلف کمبینیٹرز ہیں وہ پھر ہم اگلے دوسرے حصے میں دیکھیں گے۔ تو پہلے آج ہم ایلیمنٹس اور سوڈو ایلیمنٹس کو ذرا ریوائز کر لیتے ہیں۔ ایلیمنٹ اور سوڈو ایلیمنٹ جو ہے نا وہ اصل تو ہمارا مقصد جو ہوتا ہے وہ ٹیگز کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے۔ مثلا میں چاہتا ہوں کہ تمام ہیڈنگز اس طرح کی ہوں، تمام پیراگراف اس طرح کے ہوں، اور تمام جو ہیں لنک اس طرح کے ہوں، یہ ہم بیسک دیکھ چکے ہیں۔ اور سوڈو ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس طرح کے ایلیمنٹ ہیں جو مارک اپ یعنی HTML کے اندر موجود نہیں ہیں ہوتے، لیکن ان کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی پیراگراف کی پہلی لائن، تو وہ اس کو جو ہے نا ایک طرح سے ایک ایلیمنٹ کے طور پر شمار کیا جاتا ہے اسٹائلنگ کے پرپز کے طور پر۔ براؤزر جو ہیں وہ آپ کو یہ آپشن دیتے ہیں کہ آپ ان کو ٹارگٹ کر سکیں، یا پہلا حرف وغیرہ۔ تو سوڈو کا مطلب یہ ہے نا کہ جس طرح سوڈو کا مطلب ہوتا ہے کہ جعلی یا فرضی یا اس طرح سے، تو ایلیمنٹس اور سوڈو ایلیمنٹس کی یہ بات ہو گئی۔ اس کو کوئکلی سینٹیکس بھی دیکھ لیتے ہیں، اور وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے اگر آپ ہیڈنگ کا کلر ریڈ کرنا چاہیں تو یہ H1 جو ہے یہ ساری ریڈ ہو جائیں گی، اور دوسری جو ہے وہ ٹیگ اور ایلیمنٹ اور سوڈو ایلیمنٹ دونوں ملا کریں، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پیراگراف کا جو پہلا لیٹر ہے وہ ریڈ ہونا چاہیے، تو وہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ P اور ڈبل کولن اور فرسٹ لیٹر، تو اس کا سینٹیکس جو ہے وہ ڈبل کولن کے ساتھ ہوتا ہے۔ ڈبل کولن کا مطلب ہے کہ ہم سوڈو ایلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، سنگل کولن کا مطلب ہوتا ہے کلاس، اور سوڈو کلاس کی بات کر رہے ہیں، اور سنگل ڈاٹ کا مطلب ہوتا ہے کلاس، اور جو ہیش کا سائن اس کا مطلب ہوتا ہے ID، اور اگر کچھ بھی نہ ہو جیسے کہ یہ H1 ہے تو اس کا مطلب ہے ایلیمنٹ۔ تو یہ سینٹیکس کا تھوڑا سا میں نے آپ کو بریف اوور ویو دیا۔ اسی طرح یہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی، چاہے وہ پیراگراف ہو، چاہے وہ کوئی ہیڈنگ ہو یا کوئی اور چیز ہو، جو اس کی پہلی لائن ہے وہ سب بلو ہوں گی، تو اس میں ہم اس کو محدود نہیں کر رہے صرف پیراگرافس تک، یہ اوپن اینڈڈ سوڈو ایلیمنٹ ٹارگٹنگ ہے۔ اچھا، جو دوسرا ہے وہ ہے ID کا، وہ بھی بہت سمپل ہے، اور وہ ہم جیسے کہ بات کر چکے ہیں کہ ہر ٹیگ پر ایک ID کا ایٹریبیوٹ آپشنلی ہو سکتا ہے۔
لیکن اس کی ریسٹرکشن یہ ہے کہ اگر آپ نے ویلیو ایک دے دی آئی ڈی ایکول ٹو فار ایگزامپل انفارمیشن، ٹھیک ہے، یہ انفارمیشن کا ورڈ آپ نے یوز کر لیا، تو کسی اور ایلیمنٹ کی آئی ڈی کی وہ ویلیو نہیں ہونی چاہیے، وہ یہ پورے ڈاکیومنٹ کے اندر یونیک ہونی چاہیے. اور اس کا سینٹیکس جیسے کہ میں ابھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں، اور وہ ہوتا ہے یہ ہیش کا سائن جو ہے اس کے ساتھ کہ ہیش سمری. تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ایسے تمام ایلیمنٹس جن کا آئی ڈی ایٹریبیوٹ جو ہے وہ سمری ہو وہ ریڈ کر دیں. اور ظاہر ہے یہ صرف ایک ہی ہوگا، ایک ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہم نے ایک ریسٹرکشن یہ لگا دی ہے کہ پورے ڈاکیومنٹ کے اندر ایک ہی جو ایلیمنٹ ہے اس کے اوپر یہ ویلیو ہونی چاہیے. اگلی جو مثال ہے اس میں ہم اس کو ٹیگ کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈی تو ہو لیکن جو ہے وہ صرف ہیڈنگز جو ہے نا ان کے ساتھ یہ سلوک ہو، اور ہم جو ہے وہ سوڈو کلاس کے ساتھ کمبائن بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں اگلے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسے پیراگراف جن پہ آئی ڈی کی جو ویلیو ہے وہ انفو ہو، ان کی یعنی یہ پہلے ایلیمنٹ ٹارگیٹنگ آ گئی پیراگراف سے، اور ہیش انفو سے ہمارے پاس آئی ڈی کی ٹارگیٹنگ، آئی ڈی کے ذریعے ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں، اور پھر ہم سوڈو ایلیمنٹ کے ذریعے ٹارگیٹ کر رہے ہیں ڈبل کولن کے فرسٹ لیٹر. یعنی ایسے پیراگراف جن کی آئی ڈی انفو ہو، ان کا جو پہلا لیٹر ہے اس کو بولڈ کر دو. تو یہ اس کی مثال ہے. تو ظاہر ہم ان کو چیزوں کو کمبائن بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ہم کافی دیکھ چکے ہیں. تو یہاں مقصد صرف اس کو ذرا ریکیپ کرنا تھا آئی ڈی کا. تو اب آگے چلتے ہیں کلاس اور سوڈو کلاس میں. اچھا، کلاس تو بہت سادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر ٹیگ پہ کلاس کا ایک ایٹریبیوٹ ہو سکتا ہے، اور اس میں یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ اس میں جو ویلیو ہو وہ دوبارہ استعمال نہ ہو. تو ایک پیراگراف جو ہے اس کی اگر کلاس انفو ہے فار ایگزامپل، کو وہ انفارمیشن دیتا ہے، تو کسی ہیڈنگ کی کلاس بھی انفو ہو سکتی ہے، یا اور بھی 10 پیراگراف کی کلاس انفو ہو سکتی ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ایز ویب ڈیولپر، یا جو ڈاکیومنٹ ہم رائٹ کر رہے ہیں ایز آتھر یا مصنف، ہم اپنے ڈاکیومنٹس کے ٹیگز کو گروہوں میں یا کیٹیگریز میں، یا یوں سمجھ لیں کہ اگر صحیح لفظ استعمال کروں جو کہ ٹیکنیکل ٹرم ہے، جو ٹیکنیکل ٹرم کے طور پہ یہاں استعمال ہو رہی ہے کہ کلاسز میں تقسیم کر سکتے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہم پر مختلف قسم کے جو حصے ہیں ان کو چونکہ ہم نے گروپ کر دیا ہوگا اس طرح سے، تو ہم ان کو ایک ہی جگہ سے ان کی اسٹائلنگ کر سکیں گے. تو یہ کلاس کا ہے. جو سوڈو کلاس ہے وہ جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کلاس جو ہے وہ طبقوں میں یا گروہوں میں بانٹنا ہے، تو سوڈو کلاس ایسی کلاسز ہیں جیسے سوڈو ایلیمنٹس ایگزسٹ نہیں کرتے، تو اس طرح سوڈو کلاسز جو ہیں وہ ہم نہیں لکھتے، لیکن ان حالتوں میں یا ان گروہوں میں یا ان کیٹیگریز میں جو ایلیمنٹ ہیں وہ نیچرلی جو ہے وہ فال کرتے ہیں، اور وہ سم ٹائمز ٹیمپرری بھی ہو سکتا ہے اور سم ٹائمز پرماننٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی ہم مثالیں دیکھیں گے تو وہ کلیئر ہو جائے گا کہ ٹیمپرری اور پرماننٹ کس طرح سے ہو سکتا ہے. تو یہ جو میں وہی بات دہرا چکا ہوں کہ کلاس کا مقصد ٹیگز میں تقسیم کرنا ہوتا ہے، اور سوڈو کلاسز ایسی ہیں جن میں ٹیگز از خود منقسم ہوتے ہیں، یعنی ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں. اور یہ تقسیم جو ہے میں نے جیسے کہا کہ ٹیمپرری بھی ہو سکتی ہے یا کسی سچویشن پہ بھی ہو سکتی ہے. ٹیمپرری کیسے؟ فار ایگزامپل جیسے ہم نے ماؤس کی بات کی تھی کہ جب ماؤس کسی ٹیگ کے اوپر آتا ہے تو وہ ہوور کلاس میں چلا جاتا ہے، یا جیسے کوئی ان پٹ فیلڈ ہے تو یہ وہ ٹیمپرری ہوگی نا، یا کسی ان پٹ فیلڈ کو ویسے تو وہ ٹھیک ہوگی، لیکن اگر اس کے اندر کوئی ویلیڈیشن ہے، اور وہ ویلیڈیشن جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ بھائی ہمیشہ جو ای میل ہے وہ اس میں ایڈ کا سمبل ہونا چاہیے، یا کوئی اور اس طرح کی ریسٹرکشن لگی ہوئی ہے، اور اس میں جو ویلیو ہے وہ اس ویلیڈیشن کو پاس نہیں کر رہی، تو وہ انویلڈ اسٹیٹ میں ہے. تو یہ یعنی عارضی یا کسی سچویشن پر ڈپینڈنٹ بھی ہو سکتی ہے اور پرماننٹ بھی ہو سکتی ہے. پرماننٹ کی بھی ہم ابھی مثال دیکھیں گے. تو یہ وہی جیسے میں ابھی مثال دے چکا ہوں کہ لنکس جس طرح سے ٹیمپرری اسٹیٹ میں آتے ہیں کہ جب ماؤس کرسر ان کے اوپر آتا ہے تو ہوور کلاس میں چلے جاتے ہیں، ماؤس باہر چلا جاتا ہے تو وہ کلاس اس سے باہر آ جاتے ہیں. تو اس سے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے اپنے پچھلے اس میں دیکھا ہے کہ ہم اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی جب ہوور کلاس میں ہو تو اس کا کلر اورنج ہو، لیکن ورنہ یہ ہو تو وہ اسٹائلنگ کر سکتے ہیں. اسی طرح ان پٹ کی جو فیلڈ کی ویلیڈیشن کی جو کلاسز ہم نے دیکھی تھیں کہ بھائی جب انویلڈ ہو تو اس کے گرد ریڈ بارڈر ڈرا کر دو وغیرہ وغیرہ.
اچھا، جو سوڈو کلاسز ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں ہیں. آپ نے جو پیچھے ہم نے اب تک دیکھا ہے اس میں ہم نے ساری سوڈو کلاسز کور کی ہیں, تو وہ یہاں ان کو سب کو دہرانا ممکن نہیں ہے. تو یہ ہمارا ایک بڑا ٹاپک رہا تھا, لیکن کچھ نہ کچھ ہم تھوڑا سا سینٹیکس کی بات ضرور کریں گے. اچھا, یہ ہمارے سامنے سوڈو کلاسز ہیں دو, جیسے یہ ڈاٹ انفو اور ڈاٹ پرائس, یہ دو سوڈو کلاس ہیں. تو سینٹیکس میں کلاس جو ہوتی ہے وہ ڈاٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو کیسے ہو گیا کہ اگر کچھ بھی نہ ہو تو اس کا مطلب ایلیمنٹ, اگر صرف ایک ڈاٹ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کلاس ہے, اگر دو یعنی کہ کولن ہو تو اس کا مطلب ہے کلاس ہے, اگر دو کولن ہو تو وہ سوڈو ایلیمنٹ ہے, اور اگر ہیش ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئی ڈی ہے. تو یہ تھوڑا سینٹیکس کی ریویژن ہو گئی. تو اس میں یہ ڈاٹ انفو ڈاٹ پرائس, اس میں میں نے فردر رول نہیں دیے اندر کہ کرنا کیا ہے, بس یہ سلیکشن کے لیے آپ کو ایمپٹی بریکٹ سے دکھا رہا ہوں. اسی طرح یہ ہوور کی کلاس ہے, یہ کلاس اس میں یہ سوڈو کلاس ہے. جو اوپر یہ والی جو ہے یہ ایکچوئل کلاس ہے جس میں ہم لکھتے ہیں, اور یہ کولن سے وہ کلاس ہے جس میں کیا جو ایلیمنٹس ہیں وہ فال کرتے ہیں ٹیمپرری یا کسی وجہ سے, یا جس طرح سے یہ ہوور کی کلاس ہے. اس میں کوئی ایلیمنٹ اس وقت جائے گا جب اس پہ ماؤس کرسر آئے گا. اسی طرح یہ ڈائریکشن کی ایک ہم نے کلاس دیکھی تھی, لینگویج ڈائریکشن کی بات کی تھی ہم نے بڑی تفصیل سے, کہ لینگویج جو ہیں وہ لیفٹ ٹو رائٹ لکھی جاتی ہیں اور رائٹ ٹو لیفٹ لکھی جاتی ہیں. جیسے کہ اردو جو ہے وہ رائٹ ٹو لیفٹ لکھی جاتی ہے آر ٹی ایل, اور انگلش جو ہے لیفٹ ٹو رائٹ لکھی جاتی ہے. تو اس میں ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ ایسے پیراگراف جن کی ڈائریکشن آر ٹی ایل ہو, یعنی رائٹ ٹو لیفٹ ہو, یعنی اردو ہو ان میں, یا کوئی عربی ہو یا عبرانی ہو, تو ان کو ایسے کر دو ورنہ ایسے کر دو. اور پھر ہم نے لینگویج کی بھی بات کی تھی کہ لینگ کا ایک ایٹریبیوٹ بھی جس طرح آئی ڈی اور کلاس ہے وہ ہر ایلیمنٹ پہ تقریباً آ سکتا ہے, جس میں ہم 2 لیٹر کوڈ بتاتے ہیں کہ اس میں جو میٹیریل ہے, جو کانٹینٹ ہے یا مواد ہے, اس کی لینگویج کیا ہے, عربی ہے, اردو ہے, انگلش ہے. تو اس کے حساب سے پھر ہم وہ ٹارگیٹنگ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. اسی طرح یہ کچھ اور کمپلیکیٹڈ کلاسز تھیں, یہ اگر آپ ریفر بیک کریں تو ہم نے پوزیشن کے حساب سے بھی بات کی تھی کہ بعض اوقات کیونکہ وہ ایک ایلیمنٹ کا ٹری بنتا ہے نا, تو اس ٹری میں کس طرح سے وہ کس پوزیشن پر وہ ایلیمنٹ ہے, اس پہلا چائلڈ ہے یا وہ آخری چائلڈ ہے یا کون سا ہے, یہ بھی ہم نے تفصیل سے بات کی تھی. nth چائلڈ وغیرہ, لاسٹ چائلڈ, یہ ایک پورا سیشن آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں ریلیونٹ سیشن پہ. اچھا, لاسٹ جو ہے وہ ایٹریبیوٹس کا ہے کہ ایٹریبیوٹ کے ذریعے بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے اس میں ایک ٹائپو ہے, اس کے مختلف طریقے ہیں. مثلا ایک تو یہ کہ منیمم تو یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ایٹریبیوٹ صرف موجود ہو, کبھی ٹائٹل کا ایٹریبیوٹ صرف ہو, ویلیو کی خیر ہے, یا پھر ہم ان سے اصرار کریں کہ نہ صرف ایٹریبیوٹ ہو, اس کی کوئی خاص ویلیو ہو, تو اس کے ہم آپریٹرز کی بات کرتے ہیں. اچھا, یہ جو ہے نا پہلا, اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ٹائٹل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ٹیگ جن پہ صرف ٹائٹل کا ایٹریبیوٹ ہو, ویلیو کچھ بھی ہو. دوسرے میں ہم کیا اصرار کر رہے ہیں کہ ایسے ایلیمنٹ جن میں ٹائٹل کا ایٹریبیوٹ نہ صرف ہو بلکہ نیوز کی ویلیو ایگزیکٹ ہو اس کی. اگلے میں ہم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائٹل جو ہے وہ نہ صرف وہ مطلب نیوز ہو, لیکن وہ نیوز ہمیشہ شروع میں آئے, جیسے ٹائٹل ایکول ٹو نیوز ڈیش لیٹسٹ, بس شروع میں نیوز ہونا چاہیے. دوسرے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ درمیان میں کہیں پر بھی نیوز ہو, جیسے ٹائٹل ایکول ٹو امپورٹنٹ ڈیش نیوز ڈیش آرٹیکل. اور تیسرے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ نیوز جو ہے وہ ہمیشہ آخر میں ہو, پیچھے کچھ بھی ہو, جیسے یہ ڈالر ایکول ٹو کے ساتھ ہے, ٹائٹل ایکول ٹو لیٹسٹ ڈیش نیوز. تو یہ والا اس میں کلیئر ہوگا. اچھا, یہ بات واضح رہے کہ یہ جو ٹائٹل ڈیش نیوز ہے, یہ جو لیٹسٹ ڈیش نیوز ہے, یہ اس کے ذریعے بھی ٹارگٹ ہوگا, کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ کہیں پر بھی موجود ہو, چاہے وہ شروع میں ہو چاہے وہ آخر میں ہو, تو اس وجہ سے یہ دونوں کے ساتھ ٹارگٹ ہوگا. اچھا, اس سے اگلا جو آپریٹر ہے وہ ٹلڈا کے ساتھ آتا ہے, اور وہ ہے وہ 2 یا ایک سے زیادہ ویلیو لے سکتا ہے اسپیس کے ذریعے. جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیوز اسپیس سمری, تو یہ کیا کہے گا کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یا تو ٹائٹل کی ویلیو نیوز ہو یا سمری ہو, تو یہ جتنی بھی ویلیوز یہاں دی جائیں, نیوز, سمری, ڈسکرپشن وغیرہ وغیرہ, ٹائٹل کی ویلیو ایگزیکٹلی ان میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو لاسٹ میں تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہم نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ٹائٹل بار ایکول ٹو, اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی, اور وہ یہ تھا کہ ٹائٹل جو ہے اس میں جو نیوز ہے یا تو وہ اکیلا ہے
یا وہ نیوز کے بعد ڈیش آ کے اس کے بعد کچھ بھی ہو, یعنی نیوز کے ساتھ ہمیشہ ڈیش ضرور لگنا چاہیے. اور اس میں ہم نے کچھ لینگویج ٹارگیٹنگ کی ایک مثال بھی دیکھی تھی کہ صرف اردو کے یا صرف اس طرح سے, وہ آپ ریلیونٹ سیکشن جو ہیں وہ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اس کی پریکٹیکل ایگزامپل ڈیٹیل بھی مل جائے گی. تو یہ ایٹریبیوٹس کا جو ہے نا وہ اوور آل خلاصہ ہے. تو یہ میں جو ہے وہ آپ کو اب تک جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ 4 چیزیں ہم نے جو کور کی ہیں وہ میں آپ کو ذرا دوبارہ سے بتا دیتا ہوں. اور وہ تھیں یہ والی سوڈو ایلیمنٹ اور سوڈو ایلیمنٹ, آئی ڈی, کلاس اور سوڈو کلاس, ایٹریبیوٹس, اور جو کمبینیٹرز ہیں وہ ہم اگلے سیشن میں دیکھیں گے. تو اس کے ساتھ ہی آج کا جو سیشن ہے وہ یہاں تک کنکلوڈ ہوتا ہے. مقصد تھا میرا اس سارے کو سمیٹنا 1 یا 2 سیشن میں. آپ کے وقت اور توجہ کا بہت بہت شکریہ.